اب آپ اپنے ہوٹل سے چلیں عمرے کی نیت سے تو بیت اللہ میں داخل ہوں گے آپ۔ یہ جو احرام کا لباس اپنے گھر سے ایئرپورٹ یا یہاں سے بھی سہولت ہو پہنا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ لباس میقات پر پہنچنے سے پہلے احرام نہیں بنے گا اور نہ ہی کوئی احرام کی بندی لاگو ہوگی۔ احرام پہننے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے، عورت اگر اپنے ایام میں ہو تو اس کے لیے بھی غسل کرنا افضل ہے۔ مرد 2 چادروں میں احرام باندھے گا اور سر نہیں ڈھانپے گا اور نہ ہی کندھا ننگا کرے گا۔ یہ جو کندھا ننگا ہے نا، یہ غلط ہے، احرام اس طرح نہیں ہوتا، یہ دونوں کندھے ڈھانپ کے رکھنے ہیں۔ جبکہ عورت کا عام لباس ہی جس رنگ کا بھی ہو وہی اس کا احرام ہوگا۔ عورت نقاب وہ کپڑا جو چہرے سے لپٹا اور چمٹا ہوا ہے اور دستانے نہیں پہنے گی، مگر غیر محرموں سے پردہ ضرور کرے گی۔ مرد احرام پہننے سے قبل اپنے جسم کو خوشبو لگا سکتا ہے، جبکہ عورت مہک والی خوشبو استعمال نہیں کرے گی۔ میقات پر پہنچ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر یا سواری پر بیٹھا ہی لبیک عمرتن کہنے سے پہنا ہوا لباس احرام بن جائے گا۔ میقات پر پہنچے ہیں آپ، سواری بہتر ہے اگر بندہ میقات پر ہو تو کھڑا ہو جائے قبلہ کی طرف کر کے، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہے لبیک اللہم عمرتن۔ اگر آپ جہاز میں بیٹھے ہیں تو بیٹھے بٹھائے ہی یہ لبیک اللہم عمرتن کہیں گے تو آپ کی پہنی ہوئی چادریں وہ کیا بن گئی؟ احرام بن گئی۔ یہ جو خواتین کے چہرے ننگے ہیں، نیچے کانٹا لگا ہوا ہے، یہ غلط ہے، یہ احرام کا یہ طریقہ نہیں ہے اسلام کا۔ یہ اوپر جو تصویر بنی ہوئی ہے جس میں عورت نے چہرہ ڈھانپا ہوا ہے، اوپر سے سر کے اوپر سے پردہ لٹکا کر، اس طرح کا پردہ ہونا چاہیے خواتین کا۔ احرام باندھنے کے بعد بلند آواز میں تلبیہ پکارنا چاہیے، یعنی جب یہ آپ میقات پر پہنچ گئے ہیں لبیک اللہم عمرتن کہہ دیا ہے، یہ چادریں اور لباس آپ کا احرام بن گیا ہے، اس وقت آپ بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک یہ پڑھیں گے۔ اگر عورت کی آواز سے فتنہ کا ڈر ہو تو آہستہ پڑھ سکتی ہے، ورنہ وہ بھی بلند آواز سے پڑھے گی۔ احرام کی کوئی مخصوص نماز نہیں، ہاں اس وقت اگر کسی فرض نماز کا وقت ہے تو وہ ادا کرے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے کے موقع پر ظہر کی نماز پڑھی تھی، البتہ جن کا میقات ذوالحلیفہ مدینہ منورہ کے پاس ہے وہ وہاں 2 رکعت پڑھ لے تو بہتر ہے، کیونکہ وہ مبارک جگہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ احرام کا ان رکعتوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ آپ نے کہا مجھے اس جگہ پر 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، جبریل آئے ہیں میرے پاس اور کہا یہ وادی مبارک، یہ مبارک وادی ہے، یہاں پر آپ 2 رکعتیں پڑھیں۔ جب حرم مکی پہنچ جائیں اور مکہ مکرمہ کے گھروں کو دیکھ لیں تو تلبیہ بند کر لیں۔ مکہ پہنچ کر اپنے ہوٹل میں سامان وغیرہ رکھیں، تھکے ہوئے ہوں تو آرام کر سکتے ہیں، پھر آرام کے بعد مسجد حرام کی طرف جائیں۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں مسجد میں رکھیں، اللہم صلی علی محمد اللہم افتح لی ابواب رحمتک کا پڑھیں۔ بیت اللہ کو پہلی نظر دیکھ کر کوئی مخصوص دعا نبی کریم سے ثابت نہیں ہے، کوئی مخصوص دعا ثابت نہیں ہے۔ ایک دعا عام کتابوں میں لکھی ملے گی آپ کو، اللہم زد حاضر بیتا تشریفا و تکریما و تعظیما و زد من زارہ تشریفا و تعظیما و تکریما۔ اس کی سند صحیح نہیں ہے، یہ دعا صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ تو ویسے آپ دعا کرنا چاہیں بے شک کریں، داخل ہوتے وقت کوئی بھی دعا کریں، پہلی نظر بیت اللہ پر پڑھتے ہوئے کوئی مخصوص دعا اللہ کے نبی نے نہ پڑھی ہے نہ سکھائی ہے۔ اب آپ مسجد حرام کے اندر داخل ہو گئے ہیں، احرام آپ نے پہنا ہوا ہے، خواتین نے اپنے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اگر نماز کا ٹائم ہے، فرضی نماز کا، جماعت ہونے والی ہے، تو پہلے آپ کیا کریں گے؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے، آپ جو ہے نا وہ اشراق کے وقت میں آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، یا آپ عشاء کے بعد آئے ہیں کیا کرنے کے لیے؟ عمرہ کرنے کے لیے، تو وہاں پورا ٹائم ہوتا ہے آپ کے لیے، ان وقتوں میں نماز کا ٹائم بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ نے آ کر سب سے پہلا جو کام کرنا ہے، یہ جو کونا ہے نا بیت اللہ کا، یہ بیت اللہ کا دروازہ ہے، اور یہ جو کونا ہے بیت اللہ کا ادھر اس جگہ پر لگا ہوا ہے
حجر اسود، یہاں پر حجر اسود ہے، ادھر اس کونے کی سیدھ میں آ کر کھڑے ہو جانا۔ جو سب سے پہلا کام کرنا ہے بیت اللہ کے اس کونے کی سیدھ میں آ کر کھڑے ہو جانا، اور آ کر سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے اپنے دائیں کندھے کو ننگا کر لینا ہے، اس کی چادر اتار کر کندھے کے نیچے سے بائیں کندھے پر ڈال دینی ہے۔ جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بندہ، یہ اس طرح چادر کو دائیں کندھا ننگا کر کے بائیں کندھے پر ڈال دینا، یہ اس کو استباح کہتے ہیں، اور یہ دعا شروع کرنے سے پہلے کرنا ہے، اور 7واں چکر پورا کرنے کے بعد اس کندھے کو ڈھانپ لینا ہے۔ بس یہ پورے حج میں اور پورے عمرے میں ان 7 چکروں کے علاوہ کہیں بھی کندھا ننگا کرنے کا تصور اسلام میں ہے ہی نہیں، ساری جہالت کی جہالت ہے۔ صرف 7 چکروں میں طواف قدوم اس کو کہتے ہیں، جو پہلا طواف کریں گے عمرے کا، اس طواف کا نام ہے طواف قدوم۔ اس طواف میں آپ نے کندھے کو ننگا کرنا ہے اور حجر اسود کا استلام کرنا ہے۔ استلام کے 3 طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ حجر اسود کو بوسہ دے دیں، لیکن یہ آج کل ممکن نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، آج کل ممکن نہیں ہے۔ جب آپ جائیں گے آپ کے لیے آپ کے پاس کا روک نہیں ہوگا، دھکے دیے بغیر، لوگوں کو تنگ کیے بغیر آپ نہیں کر سکتے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ لوگوں کو دکھ دینا، تکلیف پہنچانا، تنگ کرنا، دھکے دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ پہلا سٹیپ تو آپ کر نہیں سکتے کہ آپ اس کو بوسہ دیں، ممکن نہیں ہے آپ کے لیے۔ دوسرا سٹیپ ہے ہاتھ لگا کر یا کونڈی لگا کر اس کو چوم لے جو چیز لگی ہے اس کو۔ یہ بھی بڑا مشکل ہے، آج کل کونڈیاں لوگوں کے پاس کم ہوتی ہیں، کوئی لگانے نہیں دیتا، وہاں رش اتنا ہوتا ہے، دھکم بھی اتنی ہو رہی ہوتی ہے، کونڈی بھی نہیں لگا سکتے، وہاں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے آپ۔ تو تیسرا سٹیپ ہے اس کی سیدھ میں، اس کونے کی سیدھ میں پورے مطاف کے اندر جہاں آپ کو جگہ ملی ہے آخر تک برآمدوں تک کھڑے ہو کر سیدھا ہاتھ بلند کرنا ہے اور کہنا ہے اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں، ایسے بھی نہیں کرنا اللہ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، ایسے کر رہے ہوتے جاہل، ایسے نہیں کرنا، صرف ایک مرتبہ سیدھا ہاتھ بلند کرنا ہے اور کہنا ہے اللہ اکبر۔ یہ استلام ہو گیا۔ اس استلام کے بعد آپ نے چلنا شروع ہو جانا اس طرف، اور ادھر سے آ کر ادھر تک دوبارہ جو ہے نا، جب ادھر پہنچیں گے تو یہ ایک چکر آپ کا کیا ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا۔ پہلے 3 چکروں میں یہاں سے لے کر ادھر حجر اسود تک ہی پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے۔ رمل مردوں نے بھی رمل کرنا ہے، عورتوں نے بھی کرنا ہے۔ وہاں کئی مولوی ملیں گے وہ کہتے ہیں عورتوں کے لیے رمل نہیں ہے، غلط ہے بات، غلط ہے بات، حدیث کے خلاف ہے۔ عورتوں کی استثناء کی کوئی دلیل نہیں ہے، سرے سے نہیں ہے کتاب و سنت میں کہیں۔ تو رمل کرنا ہے، رمل کا مطلب ہے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر کندھے ہلا کر پیر بالوں کی طرح چلنا ہے پہلے 3 چکروں میں، اور یہاں سے لے کر یہ پچھلے کونے تک، اس کونے کا نام ہے رکن یمانی۔ یہ حجر اسود والا کونا ہے، اس سے پیچھے والا کونا ہے رکن یمانی۔ اس کونے تک ان تینوں سائڈوں میں آپ جو سی مرضی دعا پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، اپنی زبان میں دعائیں کریں، کوئی مخصوص دعا نہ پہلے چکر کی، نہ دوسرے کی، نہ تیسرے کی، کسی چکر کی کوئی مخصوص دعا نہ اللہ کے نبی نے پڑھی ہے نہ سکھائی ہے، یہ جاہلوں نے اپنے گھر سے بنائی ہوئی ہیں دعائیں ہر چکر میں۔ اسلام میں نہیں ہے کوئی تصور ان دعاؤں کا، کوئی دعا نہیں ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں، پنجابی میں، اردو میں، اپنی سرائکی میں، جس زبان میں چاہیں جو مانگنا چاہیں اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ صرف حجرے یہ اپنا رکن یمانی اور حجر اسود کا جو درمیانی فاصلہ ہے، یہ ایک سائڈ والا، اس میں آپ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بس اتنی دعا پڑھنی ہے، اتنی ہی دعا پڑھنی ہے۔ اس کے آگے بھی لوگ کئی دعا شامل کرتے ہیں، وہ ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ ربنا آتنا 7 چکروں میں یہ ادھر یہ دعا پڑھنی، اور یہ جو رکن یمانی ہے نا، یہ رکن یمانی، اس کونے کو چومنا نہیں ہے، اگر موقع بھی ملے تو چومنا جائز نہیں ہے، اگر ہاتھ لگانے کا موقع ملے تو ہاتھ لگا دینا ہے، اور اگر ہاتھ لگانے کا موقع نہیں ملتا تو اشارہ بھی نہیں کرنا، ویسے ہی گزر کرنا ہے، ویسے ہی گزر، اشارہ بھی نہیں کرنا۔
اور جب آپ کا اور ادھر جب بھی آپ پہنچیں گے ہر چکر میں اگر آپ نے کیا کرنا ہے استلام کرنا ہے، اور استلام کا یہ طریقہ ہے اللہ اکبر اور کہہ کر چل پڑنا ہے۔ تو جب 7واں چکر پورا ہو جائے گا ادھر آپ نے استلام کر کے، یہ ہے مقام ابراہیم، اس کے اندر پتھر ہے، یہ اوپر جگڑا لگا ہوا ہے، اس کے اندر ایک شیشے کا وہ بنا ہوا ہے، یہ جو نظر آ رہا ہے تھوڑا سا، اس شیشے کے خول کے اندر ایک پتھر پڑا ہوا ہے، اس پتھر کا نام ہے مقام ابراہیم۔ یہ وہ پتھر ہے جس پتھر پر ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، جو پتھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے گو کا کام دے رہا ہے۔ یہ پتھر محفوظ ہے، یہ پتھر بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ہی پڑا ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تو رش کی وجہ سے اس کو جو ہے نا پیچھے کافی پیچھے کر کے اس یہاں پر لگا دیا گیا ہے۔ تو آپ کا جب 7واں چکر مکمل ہو گیا استلام کر کے آپ نے یہاں سے اپنے پہلا کام یہ کرنا ہے، کندھے کو فوراً ڈھانپ لینا ہے، اور کندھے کو ڈھانپ کر آپ نے اس مقام ابراہیم کی طرف چلنا شروع کر دینا ہے، اور یہ لفظ پڑھنے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اس کے پیچھے آ کر اس طرف آ کر اس کے پیچھے آ کر اس کو سامنے کر لینا ہے، بیت اللہ بھی سامنے ہوگا، یہ بھی آپ کے سامنے ہوگا، اس کے پیچھے آ کر طواف کی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھنا اللہ کے نبی سے ثابت ہے، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہی 2 سنتیں پڑھنی۔ اور اگر آپ کو یہاں پر جگہ نہ ملے مقام ابراہیم کے پیچھے تو اور تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، رش زیادہ ہو اور پیچھے چلے جائیں، رش زیادہ ہو اور پیچھے چلے جائیں۔ اگر مطاف کے اندر جگہ نہیں ملتی، مسجد حرام کے اندر جہاں بھی جگہ ملتی ہے وہاں بھی آپ 2 رکعتیں یہ پڑھ سکتے ہیں جا کے، وہ آپ کی طواف کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی۔ تو ان 2 رکعتوں کو پڑھتے ہوئے کسی کو اپنے آگے سے نہیں گزرنے دینا، اس کا خاص خیال رکھنا ہے، اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر کوئی آپ کے آگے سے گزر گیا نماز ٹوٹ جائے گی، آپ عورت گزر گئی تو نماز ٹوٹ جائے گی، چونکہ وہاں عورتیں بھی طواف کر رہی ہوتی ہیں، مردوں کے ساتھ ہی مرد بھی طواف کر رہے ہوتے ہیں، تو عورتیں تو لازمی آپ کے آگے سے گزر جائیں گی اگر آپ سترے کے پیچھے نہیں ہوں گے۔ آپ کے ساتھ کوئی ساتھی ہے تو اس کو آگے اٹھا کر اس کے پیچھے اس کو سترا بنا کے نماز پڑھیں، یا پیچھے سکونوں کو سترا بنا کے پیچھے چلے جائیں۔ سترے کے بغیر نماز مت پڑھیں، اور اگر سترے کے بغیر پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، وہ رکعتیں نہیں ہوگی، کیونکہ عورتوں نے وہاں سے لازمی گزرنا ہے اور آپ کا نماز ختم ہو جائے گی اور ٹوٹ جائے گی اور رکعتیں آپ۔ تو اس کا خاص اہتمام کرنا ہے، اور صرف یہ تو آپ کی 2 رکعتوں میں نہیں، اپنی پوری نمازوں میں اہتمام کرنا ہے، مسجد حرام میں بھی مسجد نبی میں بھی نہ کسی نمازی کے آگے سے گزرنا ہے، اور نہ آپ نے بغیر جو ہے نا سترے کے نماز پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ نے خود بھی سترے کے بغیر نماز پڑھنے کی کوشش نہیں کرنی، اور کسی کو اپنے آگے سے گزرنے بھی نہیں دینا۔ حد الوسعت اس کا پورا اہتمام کرنا ہے، پورا اہتمام۔ بہت بڑا گناہ ہے، وہاں پر لوگ جاہل ہیں، جہالت کی انتہا ہے۔ سلام کرتے ہیں فوراً اٹھ کر اذکار بھی نہیں کرتے، نماز ایک دعا بھی نہیں پڑھتے، فوراً اٹھ کر وہی مطاف کے اندر ہی سنتے شروع کر دیتے۔ اب جو طواف کرنے والے ہوتے ہیں انہوں نے طواف شروع کر دیا، وہ ان کے آگے سے گزر رہے ہیں۔ بھئی ان احمقوں کو، گدوں کو کس نے کہا ہے کہ مطاف ہی ہے صرف نماز پڑھنے کے لیے؟ پیچھے چلے جائے براؤنڈوں میں تاکہ طواف کرنے والوں کے لیے رکاوٹ نہ بنے، نہ آپ گناہگار ہو نہ ان کو گناہگار کریں۔ کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے؟ اور ایسے جب سلام پھرتا ہے ایسے بھاگتے ہیں باہر کو حرم سے، جیسے کام ریلوے سے بھاگتے ہیں نا، ایسے بھاگتے ہیں، جیسے ابھی ادھر بیٹھے رہے تو ان کو آگ آ کر چلا دے گی، مر جائے گا، کوئی بچے کا نہیں، ایسے بھاگتے ہیں یہاں سے۔ بھائی بیٹھ کر اذکار کر لو، کون سی کیا بتا رہی ہے آپ پر؟ کون سا آسمان ٹوٹ کر گرنے لگا یا زمین پھٹنے لگی ہے کہ آپ نے بھاگنا شروع کر دیا پیچھے کو؟ یا کون سی قیامت آ گئی ہے کہ آپ نے فوراً یہی کھڑے ہو کر سنتیں پڑھنی اور لوگوں کو گنہگار کرنا ہے آپ نے؟ چونکہ جہالت کی حد ہے، حد کی بھی حد ہے، اس لیے وہاں بڑا ہی کام خراب ہے، بڑا ہی خراب۔ آپ نے خود اپنے آپ کو بچانا ہے، کوئی آپ کو نہیں بچا سکے گا۔ آپ نے اس سے بچنے کا خود اہتمام کرنا ہے۔